الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان سے رخصت پذیر ہونے والا ہے، اور آنے والا مہینہ ماہ سفر المظفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن اس آنے والے مہینے کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں جو رائج ہیں، اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صرف آج کے زمانے سے نہیں بلکہ پچھلی صدی میں اور اس کی گزشتہ صدی میں بھی بہت ساری برائیاں اس ماہ مبارک سے غلط فہمیوں کا رواج تھا۔ ان برائیوں کے حوالے سے قرآن اور حدیث اور اقوال بزرگان دین کیا ہے اس کو آج ثابت کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور ہمارے اقوال جو بزرگان دین کے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ سفر المظفر کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عوام الناس کے اندر رائج ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اکثریت کے اندر دیکھا گیا ہے، جاہلوں کے اندر لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اسے نہ جانے کوستے رہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر میں کوئی نیک کام کرنا یا کوئی شادی بیاہ کا موقع بنانا، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر سفر کے لیے نکلنا، ان ساری چیزوں کو وہ برا تصور کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہماری شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔
اور سب سے پہلے یہ کہ سفر کہتے کس کو ہیں، سفر کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور سفر کا نام سفر پڑھا کیسے، سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ماہ سفر یہ قمری مہینوں کے لڑی کا یہ دوسرا موتی ہے۔ ایک تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے اندر موتی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ، اسلامی قمری مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ قبل اسلام، اسلام سے پہلے اہل جاہلیت، جو اسلام سے پہلے جاہلیت ہوا کرتی تھی، وہ ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے اور اس میں تجارت وغیرہ کی غرض سے سفر کرنے کو برا سمجھتے تھے، اور عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ماہ مبارک کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ سمجھتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہے، یہ عوام سمجھ رہی ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک سے متعلق ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اب سفر کے مہینے کا مطلب کیا ہے، سفر کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو جنگی سفر پر روانگی کے باعث اہل عرب کے مکانات یہ رہنے والوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ جب عرب والے جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو ان کے مکانات جو ہے وہ نہ رہنے کی وجہ سے خالی ہو جاتے تھے، اور جب کوئی جگہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہ ہو اور وہ خالی ہو جائے تو اس وقت عربی زبان کے اندر اس کو سفیر المکان کا کہا جاتا ہے، سفیر المکان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سفر کہا گیا۔ اہل عرب جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان کے مکانات خالی ہو جایا کرتے تھے، ان کے مکان ویران ہو جاتے تھے۔ تو جب کوئی جگہ ویران ہو جائے تو عرب والوں کی زبان کے اندر ایک چیز رائج ہے کہ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اس کو وہ سفیر المکان کہتے ہیں، یعنی وہ خالی مکان ہے۔ ماہ چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو یا کوئی بھی سال ہو، رات ہو یا دن ہو، وقت ہو یا کوئی بھی اوقات ہو، ہر ایک کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ عز و جل نے کسی دن یا کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کی رخصت نہیں کرتے، سفر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس قسم کی تمام برائیاں جو رائج ہے، خصوصاً ماہ سفر کی ابتدا کے مہینے میں جو 13 دن ہوتے ہیں اس کو شدید منحوس تصور کرتے ہیں۔ ان دنوں کو جو ہے وہ 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ لفظ سنا گیا ہے 13 تیزی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ مسلمانوں سے بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ امام حافظ الدین نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے دین اسلام کو برا خیال کیا، لہذا ان کے نفوس اس دین سے نفرت کرنے لگے۔ جہلا کی یہی عادت ہے کہ ہر ایسی چیز سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جس چیز کو ان کی طبیعت قبول کرتی ہے اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے ہیں اسے وہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ یہ اکثر جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ سفر کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کو بھی سماعت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو
ولا تیر ولا حام ولا سفر، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، اور نہ بدفعلی یہ کوئی چیز ہے، اور نہ الو کا بولنا یہ برا اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی ماہ سفر یہ منحوس ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اس لفظ کا ذکر فرماتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں اقوال سماعت کرے علامہ شارح بخاری، علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عرب والوں کا دستور تھا کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کے مہینے کو سفر سے تبدیل کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی نفی فرمائی گئی ہے۔ یہ ہمارے اقوال ہیں بزرگان دین کے۔ اسی طریقے سے علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ بیضاوی نے فرمایا حدیث پاک میں جو فرمایا ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں، اس سے ماہ سفر میں جو ہے بلاؤں سے جو نزول کا متعلق ہے اس کو توہمات کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر المظفر کی آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ کو کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے۔ عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ماہ سفر المظفر کی جو آخری بدھ ہے اس کے اندر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور من گڑت باتیں وہ خود سے بنا لیتے ہیں کہ اس آخری بدھ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی اور انہوں نے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی کا غسل فرمایا۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مرض اقدس جس میں وصال شریف ہوا اس کی ابتدا آخری بدھ ہی کے دن ہوئی ہے۔ اس دن غسل نہیں فرمایا بلکہ مرض اقدس جس میں وصال شریف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا اور جس مرض میں گرفتار ہوئے تھے اس کی ابتدا، اس کا آغاز، اس کی شروعات اسی دن ہوئی تھی۔ اور اس کے بارے میں علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی آخری بدھ کو بر صغیر پاک و ہند وغیرہ میں خوب منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کے لیے جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو، ماہ سفر کے آخری بدھ کو بیماری سے صحت کا غسل فرمایا تھا، صحت یابی کا غسل فرمایا اور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے سیر کرنے کے لیے۔ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، یعنی وہ مرض زیادہ بڑھ گیا تھا، لہذا یہ سب باتیں خلاف واقع ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں اترتی ہیں، اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہے سب بے ثبوت ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 20 سفر کو جو لوگ تعزیوں کا 40واں نکالتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین علی جدی علیہ السلام کا 40واں ہے۔ جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے وہ میں بول رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں 20 سفر المظفر کو امام حسین کا وہ لوگ 40واں مناتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ 20 سفر کو تعزیوں کا جو 40واں نکالا جاتا ہے جس میں چند طرح کے جلوس نکلتے ہیں، اہل بیت نے نہ کبھی تعزیہ داری کی اور نہ علم نکالے، نہ سینے کوٹے، نہ ماتم کیے، لہذا اے مسلمانوں یہ کام ہرگز نہ کرو ورنہ سخت گنہگار ہوں گے۔
خود بھی ان جلوسوں اور ماتموں میں شریک نہ ہو اور اپنے بچوں کو، بیویوں کو، دوستوں کو بھی اس سے روکے۔ رافضیوں کی یہ مجلس میں ہرگز آپ شرکت نہ کریں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو سفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر جو پوریاں پکائی جاتی ہیں، خوشی منائی جاتی ہیں، اور لوگ عصر کے بعد ثواب کی نیت سے جنگل میں تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ اس دن پرانی مٹی کے برتن کو پھوڑ دیا جاتا ہے اور نئے برتن مٹی کے خریدے جاتے ہیں، یہ تمام باتیں بری ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو مشہور ہیں کہ آخری چہارشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت یابی فرمائی، تفریح کے لیے گئے، باہر تشریف لے گئے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اور 27 صفر کو مرض شریف یعنی درد سر کا درد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد شروع ہوا اور بخار شروع ہوا تھا 27ویں سفر کو، یعنی آنے والا جو مہینہ ہے اس کی 27ویں سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر ہوا اور بخار شروع ہوا تھا، اور ربیع الاول کی دوشنبہ یعنی پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے وفات فرما گئے بظاہر۔ تو اس درمیان میں کبھی بھی ان کی صحت یابی نہیں ہوئی تھی۔ جو عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی، بدھ کے دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، سیر و تفریح کی، اور انہوں نے آخری بدھ کو غسل فرمایا، یہ ساری چیزیں بے اصل ہے۔ اس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی حدیث سے ثبوت ہے، نہ اقوال بزرگان دین سے کوئی ثبوت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان ساری برائیوں سے ہم خود بھی بچے، ہماری عوام کو بھی بچائے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے، اور کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت یہ ہرگز برا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ماہ سفر المظفر بھی ہرگز کبھی بھی برا یا منحوس نہیں ہو سکتا۔ سب مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لہذا اس کو برا نہ سمجھے، منحوس نہ سمجھے۔ اس کو میں نے قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا، اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے، مالک و مولا جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لفظش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں۔